الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ باذن اللہ تعالی. آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے 3 فنڈامنٹل پرنسپلس کتاب جو شرح ہے اس کا 13 پارٹ انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے پہلے ہم آتے ہیں آدر کون ہے؟ شیخ محمد ابن عبد الوہاب جو ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو وہ لکھا ہے، اس چھوٹے سے اس کو ٹریٹیز کو. تو وہ لکھتے ہیں یہاں پر ہیں کہ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ علم ارشدک اللہ، یعنی کہ جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ہدایت دے، اپنی اطاعت کی ہدایت دے اور اس طرف گائیڈ کرے. تو بتاتے ہیں کہ دیٹ دا ٹرو اسٹریٹ ریلیجن، یعنی کہ جو سیدھا دین ہے وہ ہے دین ابراہیم. یعنی کہ ہے کیا یہ؟ بیسکلی اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ، یعنی کہ صرف اور صرف جو دین ہے اللہ کے لیے خالص کر لینا اور صرف اللہ کے لیے. یہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب کو کمانڈ کیا ہے اور اسی لیے ان کو پیدا بھی کیا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اور مینکائنڈ کو صرف اور صرف کس لیے پیدا کیا ہے؟ مطلب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعنی میری عبادت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف اسی کے لیے پیدا کیا ہے. پھر جو ہے یہاں پر پھر یہ ٹیکسٹ کنٹینیو ہو رہا ہے، مطلب جو مین آدھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ورشپ کا جو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سنگل آؤٹ کرنا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ کے ساتھ جو ہے یہ توحید، یعنی تمام فارم جو ورشپ کے ہیں اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سنگل آؤٹ کرنا. اور پھر جو ہے یہی لکھا ہوا دا گریٹسٹ آف آل دیٹ اللہ از کمنڈ از توحید. وہی یہاں پہ بات ہوئی کہ توحید ہے جو، یعنی کہ اس توحید کا مطلب کیا ہے بیسکلی کہ اللہ تعالیٰ کو تمام جتنی بھی ورشپ کے فارم ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو سنگل آؤٹ کرنا. انشاءاللہ اس بک میں ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ ورشپ کے کتنے فارمس ہوتے ہیں. بہت لوگ سمجھتے ہیں ورشپ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ لیا، ادا کر لیا اور اس نے بس حج عمرہ کر لیا، سب ہو گیا اور اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، ختم، یہ ورشپ ہو گئی. لیکن نہیں، ورشپ بہت ہی ڈیٹیل چیز ہے. انشاءاللہ اس بک میں بہت سیریس وے میں پتہ چلے گا. اسٹارٹ کر. تو بیسکلی اس بک میں اور ڈیٹیل پتہ چلے گا کہ ورشپ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک اور چیز کنٹینیو ہوتی ہے کہ دا موسٹ سیریس تھنگ دیٹ ہی فاربیڈ از شرک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ شرک ہے، اس کو فاربیڈ کیا ہے. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں. اور اس کا پروف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کو مطلب اسی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر پھر ایکسپلینیشن پہ آتے ہیں. تو یہاں پر شیخ بتاتے ہیں کہ جو ہم نے جیسے ایکسپلین کیا ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راہ کی طرف ہدایت دے. اور پھر اوبیڈینس کا مطلب بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ اطاعت، یعنی اللہ نے جو کہہ دیا اس پہ عمل کرنا اور جو منع کرتے اس سے دور رہنا، یہی اطاعت ہے. تو پھر یہاں بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حنیفیہ کا جو مطلب کیا ہوتا ہے؟ حنیفیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حنیف یعنی حنف سے نکلا یہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹرن اور بینڈ ہونا، یعنی کہ کسی طرف مائل ہو جانا یا تو اسی طرف وہ بینڈ ہو جانا. تو اسی لیے فٹ از کالڈ، یعنی کہ اگر کسی کو فٹ میں کوئی ڈسٹورشن کسی طرح کا اس کے پیر میں کچھ ہوا ہے تو اس کو حناف کہتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے تمام جو پارٹنرس ہیں، جو جیسے جو شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جتنی چیزیں ایسی جیسے ہیں جو لوگ شریک کرتے ہیں، اس سے وہ پلٹ گئے اور صرف انہوں نے اللہ ہی کی عبادت کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پلٹ گئے، ٹو ٹرن اوے فرام دیٹ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈ کیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کئی جگہ کیا. اور یہاں پر جیسے کہ اس قرآن کی آیت میں جو کہ یہاں سے کاشف انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. یہ جو ہے سورہ نحل کی آیت لکھی ہوئی ہے جس میں بڑا کلیئر کٹ اللہ نے بولا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے ریولیشن آپ کی طرف بھیجا کہ آپ ابراہیم حنیف ان کا جو ہے وہ دین فالو کریں بنا اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنائے ہوئے. اللہ the most high praised his chosen and beloved friend Ibrahim خلیل اللہ ان کا لقب تھا. with the description الحنیف in numerous places in Quran, one of them is saying the most high. اللہ نے قرآن میں نا مطلب اپنے قریب دوست بنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا قریب دوست بنا لیا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے خلیل اللہ پہ، اللہ کے قریبی دوست خلیل. تو اور اللہ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو الحنیف کے لقب سے بھی کئی جگہ جو ہے وہ بلایا قرآن. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں کئی جگہ حنیف کہہ کر کے بلایا ہوا ہے، اور آیت کا ریفرنس لکھا جیسے اوپر سورہ نحل کی آیت 123 اور پھر سورہ نحل کی آیت 120. تو شیخ نے ایکسپلین کیا کہ انحنیف جو ہے which was the religion of ابراہیم. الحنیفیہ کیا ہے؟ الحنیفیہ کا مطلب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن، جو دین انہوں نے فالو کیا، اینڈ دیٹ which اللہ commanded Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to follow. کہ حنیفیہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا جس کو فالو کرتے، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ الحنیفیہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو فالو کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد is that you worship Allah alone making the religion purely and sincerely for him. کہ دین کو جب آپ فالو کریں نا تو پیورلی وہ اللہ کی کیا کرے، اللہ کے لیے کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ کرے، تو سنسیئر رہیں اپنے دین کے ساتھ.
اب یہاں پہ جو ہے سورہ بینہ کی جو ہے اگین آیت نمبر 5 ہے کہ and they were commanded not but they should worship Allah and worship none but him alone, abstaining from certain partners to him and perform prayer and give zakat. This is the right religion. Basically کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور دین میں جو ہے وہ کسی کو اللہ کے شریک نہ کریں، مطلب خالص جو ہے دین وہ اللہ کے لیے رکھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ the Almighty and Majestic says in his verse that he commanded the whole mankind to worship him alone. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے جو یہ سورہ بینہ کے نمبر 5 ہے نا، اس میں پوری کی پوری انسانیت کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھیں، اور جو کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے عام جنتا اور باقی لوگوں تک پہنچایا. اور اٹ از آلسو کنفرم دیٹ ورشپنگ اللہ alone without associating partner. مطلب یہ مطلب بیسک تھیم ہے توحید کی کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہی رائٹ ریلیجن ہے، وہی صحیح جو ہے دین کے اوپر، اس میں کوئی کرکٹنس، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہی سچا صراط المستقیم کا راستہ ہے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ ذالکہ واز کمانڈڈ آل آف دا پیپل. ٹھیک ہے، تو جو ذالکہ کا یہاں پہ ورڈ ہے بیسکلی اس کا مطلب بتائیے کہ یہاں پہ یہ پوری کی پوری انسانیت کی طرف ہے. Here the demonstrative pronoun ذالکہ is pointed to the previous sentence where he defined Hanifiya, verily the servant was created for no other purpose except. ٹھیک ہے، یہ مطلب آیت کا اور یہاں پہ ذالکہ کا بیسکلی مطلب شیخ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے انسانیت کو بنایا اسی لیے کہ وہ خالص جو ہے پیور اللہ کی عبادت کریں، اور یہی جو حنیفیہ کا مطلب ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ایکس وائی زیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کو، وہی صحیح ریلیجن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حکم جو ہے انسان کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے، یہی ان کا پرپس ہے. ٹھیک، میرا پیج نمبر 83 تک تھا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن 84 پہ سے اسٹارٹ ہوگا، سیشن نمبر 14 باذن اللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے. اور آپ لوگ جو ہیں ویڈیو جو دیکھنے والے ہیں ضرور سے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ امپورٹنٹ انفارمیشن پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.